الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. آج عید الفطر کا دن ہے. یہ دن رمضان المبارک کے پانے کی خوشی میں منعقد ہے. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے کامل 30 روزے نصیب فرمائے. رات کو تراویح میں قرآن سنانا اور سننا نصیب فرمایا. ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ان اعمال کے پانے پر، ان اعمال کی توفیق ملنے پر، رمضان المبارک کے خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچنے پر اللہ جل شانہ نے ہمیں خوشی کا ایک دن عطا فرمایا
اس دن کا نام عید الفطر والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینہ والے اپنی خوشی کے لیے 2 دن تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کی خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، ان کی خوشی کا ایک تہوار ہوتا ہے، ان کی عید کا ایک دن ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کے لیے بھی میں 2 عیدیں دے کے جا رہا ہوں، ایک عید کا نام عید الفطر ہے اور دوسری عید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید الفطر یہ رمضان المبارک کے پانے کی خوشی میں شریعت مطہرہ نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اس لیے آج وہ حضرات جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، دن کو قرآن کریم کی تلاوت کی، نوافل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ رمضان المبارک کو کمایا، سجایا، آج ان کی خوشی کے اظہار کا دن ہے۔ آج ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آج وہ خوش ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے کھائے، رمضان المبارک کو ضائع کیا، رمضان المبارک کی قدر نہیں کی۔ آج ان کے چہروں پر افسردگی ہے، ان کے چہروں پر سیاہی ہے، ان کے چہروں پر غم کے آثار ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، عید کا دن محشر کے میدان کے دن جیسا ہے۔ محشر والے دن 2 طرح کے طبقات ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے چودنی کے چاند جیسے چمک رہے ہوں گے اور وہ بڑی خوشی کے عالم میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی، جن کے چہروں پر غم ہوگا، جن کے چہروں پر مٹی ہوگی۔ یہ نافرمانوں اور گناہگاروں کا طبقہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے عید والے دن بھی 2 طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے چہرے خوشی سے چمک دمک رہے ہیں۔ کس بات کی خوشی پر؟ رمضان المبارک کو پانے کی خوشی پر، رمضان المبارک کو عبادات کے ساتھ آباد کرنے کی خوشی پر، رمضان المبارک میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی خوشی پر، رمضان المبارک میں تقوی کی دولت حاصل کرنے کی خوشی پر، رمضان المبارک میں اپنے رب سے یاری لگانے کی خوشی پر، رمضان المبارک میں اپنے رب سے دوستی کا تعلق پیدا ہو جانے کی خوشی پر آج روزے دار خوشی منا رہے ہیں، اور روزے کھانے والے آج ان کے چہروں پر غم اور افسردگی کے نشان ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دن ہمیں خوشی کے منانے کے طور پر دیا ہے۔ فرمایا ہر قوم کی عید کا ایک دن ہوتا ہے، میری امت کے لیے خوشی کے 2 تہوار، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ کس بات کی خوشی پر؟ اے اللہ، آپ نے ہمیں 30 روزے نصیب فرمائے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اے اللہ، آپ نے رات کو نماز تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے رمضان میں قرآن سننے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے نوافل، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، دیگر عبادات کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ آج جتنے حضرات عیدگاہ میں جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں، یہ سارے حضرات شکرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ربا تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر کامل مکمل پورا رمضان نصیب فرمایا، اور رمضان نصیب فرمانے کے بعد ہمیں امید ہے اللہ آپ ہم سے راضی بھی ہو چکے ہوں گے، خوش بھی ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے ہماری بخشش کا اعلان بھی آسمانوں پہ کر دیا ہوگا۔
آپ نے ہمارے گناہوں کو اعمال ناموں سے مٹا بھی دیا ہوگا، آپ نے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں بھی لکھ دی ہوں گی، اور آج اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر ایک تقریر کر رہے ہیں۔ ایک تقریر آج میں جامعہ مسجد قباء میں اپنی مقتدیوں سے کر رہا ہوں۔ ہر مسجد کا خطیب اس وقت اپنے مقتدیوں کے سامنے ایک تقریر کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت رب ذوالجلال بھی اپنے عرشوں پر اپنے فرشتوں کو سامنے بٹھا کر ایک تقریر کر رہا ہے۔ اللہ کی تقریر کیا ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ اس ملازم کی کیا مزدوری ہے، اس نوکر کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام پورا کر چکے، باوجود اس کے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں سے اس اجتماع کے موقع پر عید کی نماز کے وقت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے فرشتوں اس ملازم کی کیا مزدوری ہے جو اپنا کام ٹھیک مکمل پورا کر لے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے، ڈیوٹی پوری کر دے۔ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، ربا وہ بندے جو اپنی مزدوری کر چکے ہیں ان کا حق یہ بنتا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے، ان کو ان کا اجر اور اجرت دے دی جائے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں تم نے بابا آدم کی تخلیق کے وقت، پہلے انسان کی پیدائش کے وقت آپ نے اعتراض کیا تھا، اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی۔ دیکھو نا میرے بندے جن کی پیدائش پر تمہیں اعتراض تھا، جن کی پیدائش پر تم اشکال کر رہے تھے، دیکھو آج پورا 1 مہینہ کے روزہ رکھنے کے بعد میرے ڈر کی وجہ سے نہ کھایا نہ پیا نہ حلال بیوی کے قریب آئے، دن کو بھی میری عبادت کی، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے میرے سامنے تراویح میں کھڑے رہے، دعائیں مانگتے رہے، صدقات خیرات دیتے رہے، فطرانے دیتے رہے، افطاریاں کرتے رہے، روتے رہے، اپنا غم و دکھڑا مجھے سناتے رہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ وہ مخلوق ہے جو زمین میں خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے، دہشت گردی کریں گے، فساد کریں گے۔ دیکھو 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 یہ تو وہ مخلوق نہیں ہے جن کی پیدائش پر آپ نے اعتراض کیا، انہوں نے عبادت بھی کی ہے، آج یہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، جی نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، نئی ٹوپی پہن کے آ رہے ہیں، نیا رومال کندھے پہ ڈال کے آ رہے ہیں، غسل کر کے آ رہے ہیں، خوشبو لگا کے آ رہے ہیں، میری کبریائی کی صدا بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا صدا لگا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس الہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکلات میں کام آنے والا نہیں، صرف اے اللہ آپ ہی اکیلے ہمارے معبود، ہمارے مسجود، ہمارے لیے مشکل کشا، حاجت روا، حاضر ناظر آپ ہی ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ دیکھو نا گھروں سے دلہے بن کے آ رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، میرے در کے مہمان بن کے آ رہے ہیں، میرے گھر میں آ کر میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تیری توفیق سے ہم نے رمضان پایا ہے، اور شکرانے کے نوافل، شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے میرے در پہ آ رہے ہیں، میری کبریائی کی صدا بھی بلند کر رہے ہیں، تکبیر کی صدا بھی بلند کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے فرشتوں تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا ان کا اجر مزدوری یہ ہے، ان کو پورا اجر دیا جائے۔ میرے فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، 5 قسمیں اللہ کھا کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، اور یہ ابھی مسجد سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب لوٹیں گے بخشے بخشائے
لوٹیں گے، اس حال میں لوٹیں گے ان کے دامن پر گناہوں کا کوئی چھینٹا باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایسے لوٹیں گے گویا آج انہیں ان کی ماؤں نے جنا ہے۔ یہ بخشے بخشائے آج میرے دربار سے گھروں کی طرف رخ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے فرشتوں گواہ رہے نا، میں نے صرف انہیں بخشا ہی نہیں ہے، ان کے گناہوں کو بخش کر ان کی جگہ پر میں نے نیکیاں لکھ دی ہیں۔ یہ دن آج بخشش کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، او گناہگار مسلمان، تو نے ٹوٹے پھوٹے روزے تو رکھے ہیں نا، ہاں 30 کی گنتی تو پوری کی ہے نا، کچھ نہ کچھ مجھے منانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارے ہیں نا، تیری یہ نقل بھی مجھے اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، میں اعلان کر رہا ہوں فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پہ۔ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں، دیکھو نا فرشتوں، تم تو اعتراض کر رہے تھے، تمہارا اعتراض غلط تھا، دیکھو ان کے ساتھ نفس بھی لگا تھا، شیطان بھی لگا تھا، انہوں نے نہ نفس کی مانی نہ شیطان کی مانی، دن کو روزے رکھے، کھانے سے رکے، پینے سے رکے، حلال بیوی سے رکے، گالم گلوچ سے رکے، غیبت سے رکے، حسد سے رکے، بغض سے رکے، غلط کاموں سے رکے، گناہوں سے بچے، نیکیوں پہ چلے۔ فرشتوں گوارے نا، میں نے انہیں بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی ہیں۔ آج کے اجتماع میں آنے والے حضرات، دو طرح کے اس اجتماع میں لوگ ہوں گے۔ ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو روزوں خوروں کا ہے، جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، آج وہ بھی آ گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ اعلان نہیں ہے، ان کے لیے بخشش کا پروانہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ جانے کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جیسے بھی رکھے رکھ لیے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لی ہیں، رب کو منانے کے لیے قدم تو اٹھا لیا تھا، رب کی طرف پہنچنے کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا تھا، گرتے سنبھلتے کبھی گرے کبھی اٹھے، اللہ کی یاد میں مچلے، مصلے کی طرف دوڑے، ہاں کبھی نماز جماعت سے پڑھ لی، کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لی، کبھی تلاوت ہوئی کبھی ناغہ ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے، ان کے لیے آج بخشش کا اعلان ہے۔ پھر دو طرح کے طبقات ہیں، ان مقربین میں، روزے داروں میں، تراویح پڑھنے والوں میں، ایک خاص الخاص اللہ کے دوست آج اس اجتماع میں ہیں، اور ایک خاص الخاص نہیں ہے، وہ بھی مومنین ہیں، وہ بھی خاص ہیں، لیکن ایک خاصوں میں خاص ہوتے ہیں۔ خاصوں میں خاصوں کے لیے دو پروانے آج ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو خاص ہیں، جو پہلے درجے کے نہیں ہیں، ان کے لیے ایک اجر ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ ان کے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ بھی کیا تھوڑا انعام ہے، رب نے توفیق عمل کی بھی دی، رمضان دیا اللہ نے، روزے رکھوائے اللہ نے، تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق اللہ نے دی، عبادات کی توفیق اللہ نے دی۔ ہمارے اعمال ہمارے نہیں ہیں، یہ اعمال کی توفیق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتنا کریم ہے، عمل کرواتا بھی خود ہے اور پھر انعام بھی دے رہا ہے، پھر انعام بھی دے رہا ہے۔ تو آج یہ بخشش کے، یہ اللہ کی عطا کے، اللہ کی سخاوت کے یہ پروانے اللہ والے لوٹ کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے، بخشے بخشائے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آج ہم سب گھروں کی طرف لوٹ کے جا رہے ہوں گے۔ لیکن اس نسبت کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے اس تحفے کو اب سنبھال کے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے بخشش کا تحفہ دیا، گناہوں کی معافی کا تحفہ دیا، اپنی ولایت کا تحفہ دیا، اپنی دوستی کا تحفہ دیا، اپنے پیار کا تحفہ دیا، اپنے پیاروں میں ہمارا نام لکھ دیا، اب ہم یہاں سے نکلے، ہم نے اللہ کی یاری کا حق ادا نہ کیا، ہاں 11 مہینے ہم نے پھر اللہ سے بے وفائی کی، اللہ کے اس تحفے کی ناقدری کی، تو ہم جیسا نالائق پھر کون ہے؟ اس لیے اس تقوی کی دولت کو لے کر اب 11 مہینے مزید آپ نے اور میں نے متقی بننا ہے،
ہاں، اللہ کی اس دوستی کے رشتے میں کمی نہیں آنی چاہیے، مزید آگے کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ یہ پیغام دے رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہوں گے آج تو بخشے گئے، لیکن آج ہی کے دن جا کر وہ اس تقوی کی دولت کو لات مار دیں گے، اللہ کی اس عطا، اللہ کی اس تحفے کی نہ قدری کریں گے، نہ ظہر پڑھیں گے، نہ عصر پڑھیں گے، نہ مغرب پڑھیں گے، نہ عشاء پڑھیں گے، دن کو آنکھوں سے بدنظری کریں گے، دن کو گالم گلوچ بکواس کریں گے، گانے گائیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ناجائز کاموں میں اپنی زندگی کو تباہ کریں گے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے انعام کی کیا ہے؟ ناقدری ہے۔ ہاں، باپ کسی کو تحفہ دے دے تو لائق فرمانبردار بیٹا والد کے چھوٹے سے تحفے کو بھی چومتا ہے اور اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ شاگرد استاد کے تحفے کی قدر کرتا ہے۔ استاد کے ہاتھ سے دیے ہوئے 10 روپے انعام کو بھی ہم طالب علم اپنے کتاب میں رکھ کے سنبھالا کرتے تھے، یہ میرے استاد کی نشانی ہے۔ ہم اس پہ پاپڑ نہیں لیتے تھے، ہم اس پہ کھانے کی چیز نہیں لیتے تھے۔ آج تک مدارس کے طلباء کے پاس اپنے اساتذہ کی یادگار کے طور پہ وہ 50-100 روپے انعام والے سنبھال کے انہیں رکھے ہوئے ہیں۔ او مسلمان، آج اللہ نے بخشش کا تحفہ تمہیں دیا، تقوی کا تحفہ دیا، شکر کا تحفہ دیا، اپنے پیار کا تحفہ دیا، اپنی ولایت کا تحفہ دیا۔ اب ان نسبتوں کو، ان تحفوں کو لے کر زندگی کی شاہراہ پہ جانا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اس تقوی کے لباس پر، سفید لباس پر گناہوں کے چھینٹے پڑ جائیں۔ ہاں، سفید لباس پر دور سے دھبے نظر آتے ہیں، تقوی کا لباس وہ لباس ہے، اس کو گناہوں کی چھینٹوں سے بچانا ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بچانا ہے، نافرمانی کی گندگیوں سے بچانا ہے، اور اس سفید لباس کے ساتھ ہی مرتے دم تک احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا ہے۔ اگر یہ ہوا، ایک عید آج ہم منا رہے ہیں، ایک عید ہمارے موت کے دن بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی افطار کے وقت روزہ دار کو ہوتی ہے، اور ایک خوشی رحمان کے ساتھ ملاقات کے وقت ہوگی۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ تھی، یہ تربیتی کورس تھا۔ کس چیز کا کورس تھا؟ تقوی کا کورس تھا، اللہ کا ولی بننے کا کورس تھا، ہدایت پانے کا کورس تھا، کامل مومن بننے کا کورس تھا۔ وہ کورس میں نے اور آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تقوی کا کورس میں نے اور آپ نے کل افطاری کے وقت کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کل ہمارا آخری پرچہ شام کے وقت تھا، وہ کورس ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اللہ نے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آج کے اس اجتماع میں اعلان بھی اللہ کریں گے، ریزلٹ سنائیں گے۔ ہائے ہائے، ممتحن ایگزامینر اللہ ہے، ہم جیسے نکمے اسٹوڈنٹ کی حیثیت پہ ہیں، اللہ آج ریزلٹ سنا رہا ہے۔ کسی کے لیے ریزلٹ کا اعلان یوں ہو رہا ہے، میں نے انہیں بخش دیا ہے، جاؤ بخشے۔ کسی کے لیے اعلان یہ ہے، جو پوزیشن ہولڈر ہیں، جو A1 گریڈ لینے والے ہیں، جو ممتاز درجے میں پاس ہونے والے ہیں، جاؤ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے، اور تمہارے ساتھ ہمیں اتنا پیار ہو گیا، ایسی یاری ہو گئی ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے کے بعد میں نے اس کی جگہ پہ نیکیاں بھی لکھ دی ہیں۔ آج یہ اعلان، یہ ریزلٹ کارڈ میں نے اور آپ نے اللہ سے لینا ہے، لیکن کورس کرنے کے بعد، ٹریننگ کرنے کے بعد، پوری زندگی ہر روز اپنے ٹریننگ کی پھر بھی مشق کرنی پڑتی ہے۔ فوجی حضرات اگر میرے اس اجتماع میں بیٹھے ہوں گے، وہ شروع میں ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ پھر سو گئے بس۔ ہاں، وہ ہر روز صبح پریڈ کرتے ہیں، ہر روز دوڑ لگاتے ہیں، ہر روز مشق کرتے ہیں، تاکہ وہ چوکنے رہیں، تاکہ مستعد رہیں، دشمن کے مقابلے کرنے کی طاقت ان میں رہے،
اگر فوجی نے ٹریننگ کر دی اور اس کے بعد آ کر بستر پہ لیٹ گیا اور پھر ہر روز ڈیلی بیسس پر اس نے اپنا کام نہیں کیا، یہ دشمن سے مار کھائے گا۔ مسلمان، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں میرے بندے، تو نے تقوی کی ٹریننگ کی ہے رمضان میں، میرے ولی بننے کی ٹریننگ کی ہے، اب تمہارا دشمن شیطان، تمہارا دشمن نفس، یہ دو دشمن تمہارے پیچھے لگے رہیں گے، لیکن اس کا مقابلہ تم نے کیسے کرنا ہے؟ تقوی کا ہتھیار لے کر، تقوی کی بندوق لے کر، تقوی کا ایٹم بم لے کر، میری یاد، میری محبت کا وہ تحفہ لے کر، وہ ہتھیار لے کر اس دشمن پہ وار کرنا ہے۔ کب تک اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے؟ جب تک تیری زندگی کی آخری سانسیں باقی ہیں۔ یہ دشمن آخری سانس تک، تیری نزع کی کیفیت تک تو اس سے ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ ہاں، دنیاوی دشمن جان لینا چاہتا ہے، ایمان کا دشمن شیطان ہے، یہ ایمان کا ڈاکو ہے، یہ تیرے میرے ایمان پہ ڈاکے ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے 11 مہینے اس دشمن سے میں نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہتھیار رکھ دیے خالی ہاتھ یوسفی بن کے کھڑے رہے، یہ دشمن ہمیں وہ نچائے گا، یہ رمضان کا سارا قصور نکالے گا، یہ تمہارے سجدے، تمہاری تراویح، تمہارے روزے، ہاں تم نے روزے رکھے شیطان کو تڑپایا ہے، تم نے ذکر کر کے شیطان کو رلایا ہے، تم نے عبادات کر کے شیطان کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اب وہ دشمن آج آزاد ہو رہا ہے، وہ بدلہ لے گا، مرتے دم تک لے گا۔ اس نے قسم اٹھائی ہے، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں حملہ کروں گا، میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا مردود، جہاں تو جائے گا تیرے پیچھے جانے والوں کو بھی میں اسی جہنم میں رسوا کر کے داخل کر دوں گا۔ اس آج سے شیطان کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا، ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے، اب ٹریننگ سے فائدہ بھی لینا ہے۔ ٹریننگ سے کیا لینا ہے؟ رمضان کے کورس میں نے اور آپ نے کون کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں، کون کون سے مضامین پڑھے ہیں، میں وہ بتانے لگا ہوں، اور ان مضامین کو یاد رکھنا ہے، مرتے دم تک اپنی ٹریننگ کا سبق یاد رکھنا ہے۔ پہلا سبق کیا پڑھا؟ دن کو روزے رکھے، ہاں کھانے سے رکے، پینے سے رکے، حلال بیوی سے رکے۔ یہ پہلا سبجیکٹ ہمارا روزے کا تھا۔ رمضان میں پہلا سبجیکٹ روزہ رکھنے کا میں نے اور آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ سبجیکٹ پڑھا کر اللہ جل شانہ میرے اور آپ کے اندر پوری زندگی کے روزے کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سومی صغیر ہے، چھوٹا روزہ ہے جو 30 دنوں والا تھا اور 12 گھنٹوں والا تھا۔ یہ روزہ رکھوا کر اللہ میرے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جیسے تم نے میری رضا کے لیے 12 گھنٹے 11 گھنٹے کا روزہ رکھا، 30 دن کے روزے رکھے، ایسے ہی اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد مرتے دم تک کے لیے ایک لمبا روزہ رکھنا ہے، بڑا روزہ رکھنا ہے، جسے صوم کبیر کہتے ہیں۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ گناہوں سے روزہ رکھنا ہے، نافرمانیوں سے بچنے کا روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے روزہ دار کو ہر روز افطار کے وقت ایک خوشی ملتی ہے۔ میں اور آپ مشاہدہ کرتے تھے رمضان میں، شام کو افطاری کے وقت کیا لطف، کیا مزہ آتا تھا۔ دنیا بھر کی نعمتیں رمضان میں کھاؤ، غیر رمضان میں فروٹ لاؤ، لیکن وہ مزہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے تم نے یہ رمضان گزارا، روزے رکھے، افطار کیا، خوشی ہے، اور آج ایک 30 دن کے روزہ رکھنے کے بعد ایک افطار اور خوشی آج ہو رہی ہے، عید کی خوشی۔ اور ایک روزہ وہ روزہ ہے جو ہم پوری زندگی رکھیں گے، موت کے وقت بھی ہماری افطاری ہوگی اور اس وقت بھی خوشی ہوگی۔ اس وقت کون سی خوشی ہوگی؟ فرمایا فرحۃ عند لقاء الرحمن، اللہ رحمان سے ملاقات کے وقت بھی روزہ دار کو خوشی ہوتی ہے، جیسے ہر روز خوشی ہوتی ہے، اور عید کے موقع پر 30 دن کے روزہ رکھنے کے بعد کی خوشی ہے،
ऐसे ही 40-50 साल जिसने गुनाहों से बचकर रोजे रखकर गुजारे, उसकी आखिरी सांस से निकलने की देर है, सामने से पर्दे हट जाएंगे, जन्नत दिखा दी जाएगी, अल्लाह के नबी की जियारत हो जाएगी, जन्नत में महल नजर आ जाएंगे, हूरें नजर आ जाएंगी, और रब्बे जुल जलाल की मुलाकात और रब्बे जुल जलाल की जियारत नसीब होगी। उस वक्त की इफ्तारी का क्या मजा होगा। ये सिर्फ अल्लाह पैदा करना चाहते हैं, भूखा रखकर, प्यासा रखकर, ख्वाहिशात पे पाबंदी लगाकर। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। अल्लाह मुझे और आपको लंबे रोजे की मशक ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, जैसे खाने से रुके, पीने से रुके, हलाल बीवी से बाज रहे। 30 दिन के लिए तुमने ये किया, इस ट्रेनिंग से तुम्हारे अंदर ये स्पिरिट, ये कुव्वत, ये जज्बा पैदा होना चाहिए, और पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारनी है, नाफरमानियों से रोजा रखना है। ये ट्रेनिंग का पहला सब्जेक्ट मैंने बता दिया। अब इस सब्जेक्ट को याद करना है, पूरी जिंदगी कभी एक रोजा रखना है। याद रखेगा ना ये सबक। दूसरा सब्जेक्ट रमजान में हमने जो पढ़ा वो क्या था? रात को 20 रकात तरावीह सुन्नत मुअक्किदा का एहतिमाम मैंने और आपने किया है। अल्लाह ने रमजान में 20 रकात तरावीह पढ़वा कर हमें एक और कोर्स करवाया, हमें एक और ट्रेनिंग करवाई। वो ट्रेनिंग क्या है? ए मुसलमान, जैसे मेरी रजा के लिए, मेरे कुर्ब पाने के लिए, मेरी दोस्ती की खातर, मेरे प्यार की खातर, मेरे मोहब्बत की खातर तूने हर रोज रात को नींद की कुर्बानी की, थके हुए जिस्म के साथ आकर मेरे घर में आकर मेरे मुलाकात के लिए आए, मेरे सामने खड़े होकर पूरा कुरान सुना, 20 रकात हर रोज पढ़ी। ए मुसलमान, 20 रकात तरावीह पढ़वा कर तुझे ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि पूरी जिंदगी 20 रकातें तुझसे नहीं छूटनी चाहिए। ये 20 रकात पढ़वा कर 20 रकात फर्ज और वाजिब की ट्रेनिंग है। तरावीह की रकातें कितनी है? 20। और हर रोज की नमाजों में, 5 नमाजों में फर्ज और वाजिब रकातों की तादाद कितनी है? 20। सुबह के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, कितने हो गए? 6। असर के 4 फर्ज, 6 4 कितने हो गए? 10। मगरिब के कितने हो गए? 3 फर्ज, 13। इशा के 4 फर्ज, 17। और 3 रकात वितर, वो भी वाजिब है, वो भी अमलन फर्ज के दर्जे में है। ये 20 रकातें हर रोज हमने पढ़नी है। अल्लाह फरमा रहे, मेरे बंदे, मेरी मोहब्बत की खातिर रमजान में तूने फर्ज नमाजें भी पढ़ी, एक्स्ट्रा इजाफी 20 रकातें तरावीह की पढ़ी। ये 20 रकातें तरावीह की पढ़वा कर अल्लाह नमाज की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अब पूरी जिंदगी मरते दम तक के लिए नमाज नहीं छूटनी चाहिए। आज के इज्तिमा की वसादत में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ट्रेनिंग सही की है, आज उनसे जोहर की नमाज कजा नहीं होगी, असर की नमाज कजा नहीं होगी, मगरिब की नमाज कजा नहीं होगी, इशा और सुबह की नमाज कजा नहीं हो सकती। जिन्होंने ट्रेनिंग में डंडी मारी है, हाँ, अफसर को पैसे देकर, हाँ, अपनी प्रमोशन करवाई है, दुश्मन सामने आ जाता है, वो दुम दबा के भाग जाता है। यही मिसाल मेरे और आपकी भी है। अगर तुमने 20 रकात तरावीह रमजान में पढ़ी होगी, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर आपने अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ी होगी, प्यार से पढ़ी होगी, आपसे गैर रमजान में 20 रकात फर्ज और वाजिब नहीं छूट सकती। जो बंदा रमजान में फर्ज के अलावा 20 रकात रात को खड़े होके घंटा 1.5 घंटा कुरान सुनकर अल्लाह को रजा के लिए कर सकता है, उसके लिए फिर 5 मिनट सुबह, 5 मिनट जोहर, 5 मिनट असर, 5 मिनट मगरब, 6-7 मिनट इशा के देने क्या मुश्किल है। ये 20 रकात तरावीह पढ़ाकर एक दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा मजमून हमें पढ़ाया गया कि 20 रकात के जरिए तुम्हारे अंदर 20 रकात फर्ज और वाजिब अदा करने की ट्रेनिंग दी गई है। हाँ, आज के इज्तिमा में अपना गिरबान में झांकना है। अब हमसे नमाजें रहेंगी या पढ़ेंगे? अगर रहेंगी, समझ जाओ हमने ट्रेनिंग में डंडी मारी है। हमने 20 नहीं पढ़ी, 8 पढ़ने वाले, भागने वाले, 12 पढ़ के भागने वाले, या तरावीह चोर, तरावीह में डंडी मारने वाले,
ایسا نہیں ہو سکتا جس نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا وہ غیر رمضان میں فرض کا پابند ہوگا، تکبیر اولیٰ کا پابند ہوگا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تجربہ ہے ہمارا، جو 20 رکعت تراویح پابندی سے جنہوں نے پڑھی ہیں، اللہ کی قسم اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہیں، ان کی ٹریننگ اس لیول تک ہو گئی ہے، اب رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں ان سے فرض نہیں چھوٹ سکتے۔ یہ ٹریننگ کا دوسرا سبجیکٹ، دوسرا مضمون تھا۔ رمضان میں ہم نے ایک تیسری چیز کی بھی ٹریننگ کی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے صدقۃ الفطر دیا ہے، یا نہیں دیا تو ابھی آپ حضرات دیں گے۔ یہ مالی قربانی دے کر اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اندر زکوٰۃ دینے اور ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے بندے، جب تو نے میری رضا کے لیے رمضان میں فطرانہ دیا ہے، یہ فطرانہ دے کر ہماری بخل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں بخیل کون ہے؟ اسلام کا بخیل وہ ہے جو صرف زکوٰۃ دیتا ہے اور فطرانہ دیتا ہے، یہ بخیل ہے، سخی نہیں ہے۔ ہم خاتم تائی بن جاتے ہیں، میں بہت سخی، زکوٰۃ تیرا باپ کی دے گا، کلمہ پڑھے دینا پڑے گا، فطرانہ دینا پڑے گا۔ یہ نیچے چھوٹا عمل ہے، اس چھوٹے عمل پہ لا کر ٹریننگ دے کر ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر کہیں دین کے لیے تجھے سارا گھر بار لٹانا پڑے تو ابو بکر کی طرح سارا گھر بار دین پہ بھی قربان کر دو۔ یہ ٹریننگ فطرانے کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ ہاں، ایثار کی صفت پیدا کی جا رہی ہے۔ ایثار کیا ہے؟ اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورتیں پورے کرنے کا نام کیا ہے؟ ایثار ہے۔ اسلام میں خرچ کے لحاظ سے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، سب سے بڑا درجہ ایثار کا ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کے بھائی کو بھی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو دبا کر خود مشقت برداشت کر کے دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کرو۔ اس خرچ کا نام کیا ہے؟ ایثار۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام کی صفت ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ خرچ کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے اسی صفت کے ساتھ۔ دوسرا درجہ تھا، کون سا ہے؟ آپ کی ضرورت سے جو چیز بچ جائے اسے عفو کہتے ہیں، وہ خرچ کرو۔ ایک چیز آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت سے اضافی چیز وہ دو، یہ دوسرے درجے کا ہے۔ اور ایک سب سے کم درجہ وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے۔ زکوٰۃ پورا سال گزر جائے، ضرورت سے زائد سامان، نگدی، سونا چاندی پڑا ہے، اس میں سارا نہیں دینا، اس میں بھی 2.5% دینا ہے۔ یہ خرچ کے لحاظ سے سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم ہے۔ تو اللہ رب العزت فطرانے کے ذریعے ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سحری اور افطار ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہر روز ایک خاص ٹائم پہ سحری کی ہے ہم نے، روزہ بند، اور خاص ٹائم پہ افطار کیا ہے۔ یہ وقت کی پابندی کی تعلیم ہے۔ یہ سبجیکٹ پڑھا کر ہمیں نظام الاوقات کا پابند بنایا جا رہا ہے، ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی ڈنگروں جیسی نہ ہو، آپ کو اٹھنا وقت پہ ہو، کھیلنا وقت پہ ہو، کھانا وقت پہ ہو، عبادت کا خاص وقت ہو، کاروبار کے خاص وقت ہو۔ ٹائم مینجمنٹ، وقت کی پابندی، نظام الاوقات، یہ صرف ہمیں کس چیز سے سکھایا گیا؟ سحری کے لیے اٹھا کر اور افطاری کا سبق دے کر۔ آپ کا دل نہ بھی کرے سحری کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھنا پھر بھی ایک گھونٹ پانی پی لو۔ یہ اٹھانا، شام کو افطاری کروانا، یہ اس کے ذریعے ہمیں پوری زندگی کے لیے ایک نظام الاوقات کا پابند بنایا گیا۔ ٹائم مینجمنٹ ہمیں سکھائی گئی، وقت کی قدردانی سکھائی گئی۔ اس لیے اب بھی رمضان گزارنے کے بعد ہم ڈنگروں کی جیسے رہیں۔ صبح کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی رات 2 بجے سو رہا ہے، سمجھو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے کچھ اور کیا ہے۔ ہاں، یہ رمضان کورس کا ایک سبق میں نے یہ بتایا۔ رمضان کورس کا ایک سبق مواسات اور ہمدردی ہے۔ روزے رکھوا کر، بھوکا رکھ کر ہمارے اندر بھوک پیاس کا احساس پیدا کیا کہ غریبوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ہر وقت کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اسے کیا پتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں؟ روزہ رکھوا کر پتہ چلتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ ہاں، غریب غربا، ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا کیے گئے۔ آج بھی اگر عید منانے کے لیے آئے تمہارے پڑوس میں، گاؤں میں، محلے میں غریب غربا، آج بھی ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے روزے کا کورس کمپلیٹ نہیں کیا۔
اللہ کے نبی نے تو ایک یتیم کی خاطر عید کی نماز کو مؤخر کر دیا، جا کے یتیم کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا، خوشبو لگائی، پھر لے کر آئے گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ چھوڑا، بچے کھیل۔ بچوں نے پوچھا آپ پہلے رو رہے تھے ابھی ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگا پہلے میں یتیم تھا، اب میرا بابا محمد الرسول اللہ میرے والد بن چکے ہیں، حضرت عائشہ میری والدہ بن گئی ہے، حسن حسین میرے بھائی بن گئے ہیں۔ ہاں ہمارا نبی خود یتیموں کا خیال رکھنے والا نبی ہے، اور جس کو تعلیم بھی یہ دی گئی ہے، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا ہے، لہذا یتیموں کو دھکے نہیں دینے۔ آج کا دن بتا رہا ہے ہمیں غریب غربا یتیم مساکین کی ہمدردی کرنی ہے۔ اگر روزے رکھ کر کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد 11 مہینے ڈکارے مارتے رہے، روز کھاتے رہے، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، تیرے پڑوس میں بھوکا رات کو غریب بھوک سے رات بسر کر رہا، خدا کی قسم تیری عبادتیں کچھ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یہ میں نے رمضان کورس کی اہم نکات آپ حضرات کو بتا دی ہے۔ اب پوری زندگی اس کورس میں جو کچھ پڑھا ہے، جو ٹریننگ کی ہے، اس ٹریننگ کے مطابق پوری زندگی گزارنی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔